الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي هداني للتمسك بالسفينة المحمدية العلوية الفاطمية الحسنية الحسينية التي من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها غرق وغوى. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. محمد وعلى السلام. اس قادر مطلق کے لیے جس نے ظلمت عدم سے انسان کو نور وجود بخشا اور مٹی سے بنے ہوئے انسان کو نوری مخلوق سے سجدہ کروا کے اشرف المخلوقات قرار دیا. درود و سلام ہو محمد وآل محمد پر جو سبب تخلیق کائنات ہیں. بیزاری نفرت اور برات ہے دشمنان اہل بیت سے. خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب کو توفیق ملی ہے اس مجلس اعزا کو منعقد کرنے کے لیے، خصوصاً ہیئت طلاب سندھ کے لیے کہ اللہ تعالی تمام اراکین ہیئت طلاب سندھ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور جو مشکلات ہیں وہ دور فرمائے، جن کی وجہ سے ساقی کوثر کے شہر میں جام کوثر سیراب ہونے کی امید سے سورہ کوثر کا سہارا لیتے ہوئے مصداق کوثر کا ذکر کرنے کا شرف حاصل ہوا. عزیزان گرامی قدر، جناب سیدہ وہ ہستی ہیں جن کی معرفت اور حقیقت تک رسائی معصوم کے کلام کے روشنی میں ممکن نہیں ہے، اور بطور کلی یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ان کی کنہ معرفت کوئی نہیں جانتا. دنیا جتنی ترقی کر لے، دنیا والوں کی آلات اور دنیا والوں کی جو ترقی ہے ان کے اسباب و وسائل کے ذریعے ستاروں تک پہنچنا ہے، لیکن یہ وہ گھرانہ ہے جن کے گھروں میں ستارے اترتے ہیں. دنیا والے اپنے اسباب کے ذریعے چاند تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن چاند تک پہنچنا علیحدہ بات ہے، اشارے کے ذریعے چاند کے دو ٹکڑے کرنا علیحدہ بات. دنیا والے سورج کی روشنی سے سولر سسٹم تو بنا سکتے ہیں، لیکن سولر سسٹم بنانا علیحدہ بات ہے،
ظاہر بینی کے ذریعے، ظاہری وجود کے ذریعے اس گھرانے کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ وہ گھرانہ ہے جس کی معرفت اور کنہ حقیقت خداوند متعال کی ذات کے علاوہ جاننا ممکن نہیں ہے۔ یہ تو آج کل کے لوگ کیا جان سکتے ہیں اہل بیت کی معرفت؟ اصحاب پیغمبر کی محفل میں موجود افراد سلمان کو نہیں جان سکتے۔ آج کے لوگوں کے لیے معرفت اہل بیت جناب سیدہ کی معرفت کیسے ممکن ہے کہ خود حجت خدا پیغمبر اکرم موجود ہیں، وہاں پر جناب سیدہ کے ایک غلام کی معرفت ان کو حاصل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ روایت کے جملے ہیں، جناب سلمان فارسی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ میں دو فکرے جناب سیدہ کے اس غلام کے فضائل کے عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کو سندیے منا اہل بیت جناب سیدہ کی نوکری کی وجہ سے فدخل المسجد فعظموه وقدروه وصدروه۔ روایت کے جملے ہیں کہ سب لوگوں نے جناب سلمان کو جگہ دی، عزت و احترام کیا، کیوں؟ اعزازاً لشیبتہ و اکراما لحقہ و اختصاصاً بالمصطفیٰ و آلہ۔ ایک تو اس کی شرافت و معرفت کی وجہ سے، دوسرا اس کی بزرگی کی وجہ سے، اور تیسرا محمد مصطفیٰ اور اس کے آل کے خاص غلام ہونے کی وجہ سے۔ پھر فدخل الثانی فی المسجد، ایک شخص داخل ہوا، ونظر الیہ وقال من هذا العجمی المتصدر فیما بین العرب۔ نہیں تھی معرفت حقیقت سلمان کی، دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ عجمی شخص کون ہے جو عربوں کے ساتھ محفل میں آگے آگے بیٹھا ہوا ہے۔ روایت کے جملے فصعد رسول اللہ المنبر وخطب خطبۃ، پیغمبر اکرم غضبناک ہوئے اور منبر پر تشریف لے کے گئے اور ایک خطبہ ارشاد کیا، ایھا الناس ان الناس من عہد آدم الی یومنا ھذا کاسنان المشط۔ یہ لوگوں، حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ ہیں وہ کنگھی کے دانوں اور اس کے دانتوں کی طرح ہیں۔ لا، کنگھی سمجھ رہے ہیں جو بال کو دیتے ہیں، اس کے دانتوں کی طرح ہیں سارے لوگ۔ لا فضل للعربی علی العجمی، عربی کی کوئی عجمی پر فضیلت نہیں ہے۔ ولا للاحمر علی الاسود الا بالتقوی، اور نہ کوئی کسی سرخ رنگ کو کسی کالے رنگ والے پر فضیلت ہے، اگر فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقوی ہے۔ آگے رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، وَالسَّلْمَانُ بَحْرٌ لَا يَنْزُفْ وَكَنْزٌ لَا يَنْفَدْ سَلْسَلٌ يُعْطِي الْحِكْمَةَ وَيُعْطِي الْبُرْهَانَ۔ سلمان کو تم کیا جانتے ہو؟ بحر لا ينزف، ایسا سمندر ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا، وَكَنْزٌ لَا يَنْفَدْ، اور ایسی کان ہے جو کبھی ناپید نہیں ہوگی۔ سلسل، ایسا میٹھا انسان ہے، یؤتی الحکمت، جو حکمت عطا کرتا ہے، اور جب گفتگو کرتا ہے تو یؤتی البرہان، براہین اور ادلہ سے گفتگو کرتا ہے۔ یہی تو سبب ہے کہ امیر المومنین
المؤمنین سے کسی نے حضرت سلمان کے بارے میں پوچھا. امیر المؤمنین فرماتے ہیں ما اقول فی رجل تینتہ من تینتنا فروحہ مقرونۃ بروحنا. میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں جس کی مٹی ہماری مٹی سے ہے, جس کا روح ہمارے روح سے ملا ہوا ہے. لوگوں کو تو سلمان کا پتہ نہیں تھا. یہی تو سبب ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اربعۃ یحبہم اللہ وامرنی ان احبہم. 4 افراد ایسے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور مجھ رسول کو بھی حکم دیا ہے کہ ان سے تم بھی محبت کرو. علی بن ابی طالب والسلمان الفارسی والمقداد بن اسود الکندی و ابو ذر الغفاری. حتیٰ کہ روایت کے جملے ہیں رسول خدا مخاطب کر کے اپنے اصحاب کو کہہ رہے ہیں سن لو دقت سے اور غور سے, جب بھی اللہ کے طرف سے وحی آتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے مجھے حکم نہ کیا ہو کہ اے میرے رسول مجھ اللہ کے طرف سے سلمان پر درود و سلام بھیجو. لوگ تو آج تک سلمان کو نہیں سمجھ سکتے. مالکہ اور وہ بیوی جو آقا زادی ہو اس کو کیا سمجھیں گے. جناب سیدہ صدیقہ طاہرہ زکیہ راضیہ مرضیہ محدثہ و مبارکہ, یہ القابات ایسے نہیں ہیں جیسے ہمارے القابات ہوتے ہیں. ہم تو یوں کرتے ہیں نا, کسی کا نام سجاد رکھ لیتے ہیں, اس کا چاہے سجدے سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو. ہم کسی کا نام بہادر رکھ دیتے ہیں, چاہے وہ کیا ہے جی اتنا ڈرپوک ہو کے اول وقت میں فرار کر لے. دور پڑے محمد و آل محمد. لیکن یہ جو القابات معصومین کے لیے ہیں, یہ حقیقت میں ان کے القابات ہر لقب ایک باب فضیلت ہے جس کو اگر کھولا جائے تو اس کے اندر فضائل کے سمندر پوشیدہ ہے. سیدہ طاہرہ کے لیے بہت زیادہ القابات موجود ہیں. صدیقہ ہے, فاطمہ ہے, زہرا ہے, مبارکہ ہے, محدثہ ہے, اور قرآن اس کے مختلف صورتوں میں قصیدے پڑھ رہا ہے. اگر سورہ دہر کو دیکھیں تو زینت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا, سورہ کوثر کو دیکھیں تو مصداق اکمل جناب سیدہ طاہرہ ہے. آیت تطہیر کو دیکھیں تو جو آیت تطہیر کا مرکزی نقطہ ہے وہ جناب سیدہ ہے. آیت نور دیکھیں تو مشکات جناب سیدہ ہے. جناب سیدہ کو اگر آیت مودت میں دیکھیں تو مودت اور محبت کا مرکز جناب سیدہ ہے. آیت مباہلہ میں دیکھیں تو عصمت, امامت, نبوت اور امامت کے درمیان جو واسطہ ہے وہ جناب سیدہ صدیقہ طاہرہ ہے. میں اگر خلاصہ کر لوں اس عالم امکان کا سر وجود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. یہی تو سبب ہے کہ حدیث قدسی میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک. اے میرے حبیب اگر تمہیں خلق نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز پیدا نہیں کرتا. ولولا علی لما خلقتک, اگر علی نہ ہوتا تو تمہیں خلق نہ کرتا. ولولا فاطمہ لما خلقتکما, اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا. سر وجود کائنات اور بقائے وجود کائنات بھی اسی ذات کے مرہون منت ہے. روایت میں لولا الحجت لساقت الارض بأهلها, وہ حجت کس کا فرزند ہے؟ جناب طاہرہ صدیقہ. دور پڑے محمد و آل محمد.
سورہ مبارک کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جو انتہائی مختصر سورہ لیکن انتہائی زیادہ مطالب کا حامل سورہ ہے۔ سورہ مبارک کوثر اس زمانے میں نازل ہوئی جو زمانہ فصاحت و بلاغت کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں جو شخص فصیح اور بلیغ ہوتا تھا، جس کو کلام اور اشعار کہنے میں مہارت ہوتی تھی، وہ سب سے زیادہ قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ یہی سبب ہے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ امرؤ القیس، جو اس وقت کا سب سے بڑا شاعر تھا، سال میں 2-3 مرتبہ گفتگو کرتا تھا اور لوگ پورا سال اس کی گفتگو کا انتظار کرتے تھے۔ جب یہ مختصر سورہ نازل ہوئی اور کعبے کے دیوار پر اس سورہ کو لگایا گیا اور امرؤ القیس آیا اور دقت سے مطالعہ شروع کیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا، تو اس نے دیکھا کہ فصاحت اور بلاغت میں ضروری ہے کہ جملے اسمیہ پر بھی مشتمل ہو، جملے فعلیہ پر بھی مشتمل ہو۔ دیکھا کہ اس سورہ میں جملے اسمیہ میں موجود ہے، جملے فعلیہ بھی موجود ہے۔ پھر کہا کہ جملہ فصیح کلام وہ ہوتا ہے جو جملے اخباری پر بھی مشتمل ہو اور انشائی پر بھی مشتمل ہو۔ دیکھا کہ اس سورہ میں جملے اخباری بھی موجود ہے تو جملے انشائیہ بھی موجود ہے۔ پھر دیکھا کہ کل سورہ کے 10 الفاظ ہیں اور ہر آیت میں تکراری الفاظ کو چھوڑ کر 10 حرف ہیں، اور اس پوری سورہ میں 10 مرتبہ الف کا تکرار ہوا ہے۔ اور دیکھا کہ اس سورہ مبارکہ میں جو آخری حرف را ہے، کوثر، ونحر، ابتر، اتفاقاً یہ را بھی حروف تہجی میں 10ویں نمبر پر ہے۔ سر جھکا لیا اور اپنے اشعار اتارتے ہوئے کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ جناب صدیق طاہرہ اس بی بی کو کہتے ہیں جس بی بی کے ساتھ جو سورہ منسلک ہو جائے، اس کی برکت کی وجہ سے فصیح و بلیغ کلام کرنے والا عاجز ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر کی یہ فضیلت ہے کہ رسول خدا سے روایت ہے من کانت قراءتہ انا اعطینا فی نوافلہ و فرائضہ سقاہ اللہ من الکوثر، کہ جو شخص مختصر اس سورہ کو اپنے فرائض و نوافل میں قرات کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جام کوثر سے سیراب کرے گا۔ وَكَانَ مُحَدَّثُهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ فِي أَصْلٍ طُوبَى، اور اس کا مقام رسول اللہ کے ساتھ اصل طوبہ میں ہوگا۔ جب سوال کیا گیا اس نہر کے بارے میں تو روایت میں جملے ملتے ہیں مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَلْيَنُ مِنَ الزَّبَدِ، یہ ایسی نہر ہوگی جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور مکھن سے زیادہ نرم ہوگا۔ یہ سورہ مبارکہ اس ہستی کے متعلق ہے جو ہستی سر ہے اس کائنات کے لیے، جو راز خلقت ہے۔ بھلا کوئی انسان بتا سکتا ہے کہ کائنات میں کوئی ایسی خاتون ہو جس کا والد سردار انبیاء ہو، جس کا شوہر سردار اوصیاء ہو اور جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار؟ میں الفاظ بدل کر کہوں، ایسی خاتون کوئی ہو سکتی ہے جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کر آئی، کل ایمان کے لیے نصف ایمان بن کے آئی، اور جو جوانان جنت کے سردار ہیں ان کی جنت اس کے پاؤں تلے۔ یہی تو سبب ہے کہ کسی نے آیت اللہ مطہری سے پوچھا، آسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی شمر کے، عبید اللہ بن زیاد کے،
یزید کے پیروکار اور اس جیسے کردار موجود ہیں. یہ ابھی آپ نے واقعہ گوٹا کا آپ کے مشاہدے میں آپ نے سنا ہوا ذکر کیے گئے. یہ شمر وقت کے کیا ہے ہاتھوں سے. آغا صاحب کوئی سبب ہے کہ آج کل ایسے افراد تو موجود ہیں, ایسے کردار تو موجود ہیں, لیکن حسن و حسین جیسا کردار موجود نہیں ہے. تو مسکرا کر آغا صاحب نے جواب دیا آیت اللہ مطہری نے کہ ایسے کردار کیوں نہ موجود ہوں, کیونکہ ایسے افراد کو پیدا کرنے کے لیے تو خواتین موجود ہیں, لیکن حسن و حسین کے لیے فاطمہ الزہرا چاہیے. کیسے ممکن ہے کہ فاطمہ الزہرا جیسی تربیت کوئی کر سکے؟ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں یا سلمان من احب ابنتی فاطمہ فهو فی الجنت معی ومن ابغضها فهو فی النار. اے سلمان, جو شخص میری بیٹی سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا, اور جو دشمنی رکھے گا وہ جہنم میں ہوگا. یا سلمان حب فاطمہ ینفع فی مئۃ من المواد. سلمان, میری بیٹی کی محبت 100 مقامات پر فائدہ دے گی. ایسر تلک المواطن الموت والقبر والمحشر والمیزان والصراط. سلمان, ان مقامات میں سے جن مقامات پر میری بیٹی کی شفاعت اور محبت فائدہ دے گی وہ موت کے وقت ہے, حساب کتاب میزان کے وقت ہے, محشر میں ہے, صراط پر ہے, محاسبے کے وقت ہے. یا سلمان, من رضیت علیہ ابنتی فاطمہ فقد رضیت عنہ ومن رضیت عنہ رضی اللہ عنہ. اے سلمان, جس شخص پر میری بیٹی فاطمہ راضی ہوگی میں رسول اس پر راضی ہوں گا, اور جس پر میں راضی ہوں گا اس پر اللہ راضی ہوگا. اس فرمان سے ایک معیار سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی شخص کائنات میں اپنے آپ کو رضی اللہ عنہ کہے تو کہتا رہے, لیکن رضی اللہ عنہ تب ہی بن سکتا ہے جب رضایت فاطمہ ہو. دشمنی فاطمہ رکھ کر مغضوب علیہم والظالمین میں تو شامل ہو سکتا ہے, لیکن رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا. یا سلمان, ومن غضبت علیہ ابنتی فاطمہ فقد غضبت علیہ ومن غضبت علیہ غضب اللہ علیہ. جس پر میری بیٹی ناراض ہوگی میں اس پر ناراض ہوں گا, اور جس پر میں ناراض ہوں گا اللہ اس پر ناراض ہوگا. یا سلمان, ویل لمن یظلمها ویظلم بعلها ومحبیها. اے سلمان, ہلاکت ہو اس کے لیے جس نے میری بیٹی کے ساتھ ظلم کیا, اس کے شوہر کے ساتھ ظلم کیا, اس کے چاہنے والوں کے ساتھ ظلم کیا. امیر المؤمنین کے جیران میں امیر المؤمنین کو سیدہ طاہرہ کا بوسہ دینے والوں, آج کی رات کتنی سخت ہے یہ کوئی امیر المؤمنین سے ہی پوچھ لے. عزاداران سیدہ طاہرہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت ہو رہی تھی اور آخری وقت تھا, تو رسول اللہ نے پوچھا یا خدیجہ آپ کی کوئی وصیت ہے تو میں رسول اس پر عمل کروں گا. سنو کہ جناب خدیجہ نے کیا وصیت کی. فرمایا یا رسول اللہ, میں نے اپنے جان و مال کے ذریعے اسلام پر پوری زندگی خرچ کیا ہے,
کبھی کوئی آپ سے سوال نہیں کیا، آج آپ کہہ رہے ہیں تو میں وصیت کرتی ہوں۔ اور اشارت الى فاطمة الزہرا وقالت یا رسول اللہ هذه البنت یتیمة بعدی۔ یا رسول اللہ میری بیٹی میرے بعد یتیم ہوگی۔ یا رسول اللہ میری اول وصیت یہ ہے لا توزہا امرأة من قریش، قریش کی خواتین کی پوری زندگی مجھے تکلیفیں دی ہیں، میں برداشت کر چکی، لیکن میں وصیت کرتی ہوں میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ دے۔ دوسری وصیت کیا کی سنو کہ عزادارہ نے جناب سیدہ وَلَا تَضْرِبْهَا أَحَدٌ عَلَى وَجْهِهَا۔ یا رسول اللہ میں وصیت کرتی ہوں میری بیٹی نفیس ہے، اس کے گال پر کوئی تماچا نہیں مارے گا۔ یا رسول اللہ میری تیسری وصیت ہے وَلَا تَرْفَعْ أَحَدٌ صَوْتَهَا عَلَى وَجْهِهَا۔ میری بیٹی کے سامنے کوئی بلند آواز میں گفتگو نہ کرے۔ یا رسول اللہ میری چوتھی وصیت ہے وَلَا تَرَى مَكْرُوهًا، کوئی پریشانی آپ کے ہوتے ہوئے زہرا کو نہ ہو۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا رسول خدا جب تک حال حیات رہے کوشش کرتے رہے، لیکن رسول خدا کا آخری وقت آیا اور رسول خدا مہاجرین و انصار کو بلا کر کہتے ہیں وَقَدْ حَانَ الْوَقْتُ وَقَدْ دُعِيتُ وَأَنَا مُجِيبُ الدَّاعِي، میرا وقت قریب آ چکا ہے، مجھے اللہ کے طرف سے بلایا گیا ہے اور میں لبیک کہہ چکا ہوں۔ میں تمہیں تمام کو وصیت کرتا ہوں الا ان بیت فاطمہ بیتی۔ اللہ اکبر۔ عزادار نے جناب سیدہ رسول خدا فرماتے ہیں مہاجرین و انصار سن لو، فاطمہ کا گھر میرا گھر ہے، فاطمہ کی حق کے حرمت کرنا میری حق کے حرمت ہے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، عزادارہ نے جناب سیدہ، کیا رسول خدا کی وصیت پر عمل ہوا؟ الہجوم علی بیت فاطمہ میں مہدی عبد الزہرا لکھتے ہیں کہ رسول خدا اپنی حیاتی مبارکہ میں ایک مرتبہ جناب سیدہ کو پکار کر امیر المومنین تشریف فرما ہیں، حسنین کریمین موجود ہیں، اور وہ مصائب جو رسول خدا کے وفات کے بعد پیش آنے والے تھے ذکر کر رہے تھے۔ جب جناب امیر المومنین کو ان مصائب کا بتایا جو امیر المومنین پر پڑنے والے تھے، کہا کہ تمہیں شہید کیا جائے گا، تمہارے سر پر تلوار ماری جائے گی۔ امیر المومنین سنتے رہے گریا کرتے رہے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا صاحب کتاب لکھتا ہے بیان کرتے کرتے رسول خدا کی آنکھیں برسات کی طرح برسنے لگی اور وہ مصائب بیان کیے جو جناب سیدہ پر آنے والے تھے۔ روایت کے جملے لکھتا ہے امیر المومنین رسول خدا کو کہتے ہیں انشد اللہ والرحم، یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا اور آپ کے رشتہ داروں کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، اللہ سے سوال کریں کہ زہرا پر ایسی مصیبتیں پڑنے سے پہلے علی کا
کیا آپ نے کبھی تاریخ میں ایسی کوئی خاتون سنی ہے جس کی عمر 18 سال ہو، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو اور وہ یہ دعا مانگ رہی ہو اللہم اجل وفاتی بارے زہرا قبل 4-5 سال کے بچے ہو، ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے میں اپنے بچوں کو پڑھا کروں، ان کی خوشیاں دیکھوں، لیکن اللہ جانتا ہے زہرا پر کون سی مصیبتیں تھی، یہ دعا مانگ رہی ہے اللہم اجل وفاتی۔ یہی تو سبب ہے، خود فرماتی ہے سبت علیہ مصائب لو سبت علی الایام سرن لیالیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جناب سیدہ کو پرسہ دینے والوں، جب بھی آپ مجلس میں پرسہ دیتے ہیں تو پرسہ لینے کے لیے جناب سیدہ تشریف فرما ہوتی ہے، لیکن آج خود جناب سیدہ کو پرسہ دے رہے ہیں۔ آج رسول خدا امیر المومنین اور زمانے کے امام پرسہ لینے والے ہیں، حجاب کر کے گرا نہیں کرنا۔ عزاداران مظلوم کربلا، وہ وقت آیا، میں مختصر کروں گا، وہ وقت آیا جب اس دروازے پر آگ لے کر آئے جس دروازے پر 7 ماہ سے 9 ماہ تک کی روایات ملتی ہیں۔ رسول خدا دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، ہر نماز کے وقت آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں الصلاۃ یرحمکم اللہ۔ عزاداران مظلومان کربلا، جناب سیدہ کو پرسہ دینے والوں، وہ وقت آیا جب اس دروازے کی حد کے حرمت ہوئی جس دروازے پر ملک الموت بھی بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ دروازے کو آگ لگی، ملائین دروازے کو دھکا دیتے ہیں۔ روایت کا جملہ ہے دروازے کو آگ لگنے کے بعد اس میں کچھ کیلیں تھی، ایک کیل موجود تھی۔ حجوم والا بیت فاطمہ والا لکھتا ہے وَنَبَتَ الْمِسْمَارُ فِي صَدْرِهَا، ایک کیل تھی جو عصمت کے چھاتی پر لگی، وَنَبَتَ مِنْ صَدْرِهَا وَصَدْرِهَا، خون بہا کر کے نکلا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جناب سیدہ، آپ صاحبان اولاد ہیں، جانتے ہوں گے بیٹے کی یا بچے کی ولادت آسان ہوتی ہے، لیکن بچے کا سکت ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ پوچھ لیجئے گا خواتین سے، کہتی ہیں 40 مرتبہ ولادت آسان ہے، ایک مرتبہ اگر بچہ سکت ہو جائے اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے۔ یہاں پر تو بچہ سکت ہوا نہیں، کیا گیا۔ عزاداران سیدہ مظلومہ، دروازے کو ایسا دھکا دیا گیا، عصمت و طہارت کے بطن پر لگا، محسن شہید ہوا۔ آواز آئی یا فضا خذینی، فضا مجھے سہارا دو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ جناب سیدہ کو پرسہ دینے والوں، آخری اوقات آ چکے ہیں، پتہ نہیں اگلے سال مصائب جناب سیدہ نصیب ہو یا نہ ہو، جناب امیر المومنین کے جوار میں ان کو پرسہ دینا نصیب ہو یا نہ ہو۔ عزاداران جناب سیدہ، ایک شریف خاتون کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ظلم کیا جائے، جبکہ
میں طولانی واقعہ نہیں ذکر کروں گا. آخری وقت آیا جناب سیدہ کا روح ملائے اعلیٰ کی طرف منتقل ہوا. غسل کا وقت آیا. جناب امیر المومنین ہر ایک کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، لیکن غسل دیتے وقت ایک مرتبہ چیخ بلند ہوتی ہے. جناب اسما سوال کرتی ہیں، یا امیر المومنین آپ تو امام الصبر ہیں، کیا ماجرا ہے کہ آپ بلند آواز میں گریا کر رہے ہیں؟ عزاداران جناب سیدہ مولا فرماتے ہیں، اسما سیدہ طاہرہ نے مجھ علی سے اپنے جسم کے زخم میں چھپا کے رکھے. میں جب غسل دے رہا تھا پتا چلا کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، زہرا کے کاندھے پر زخم ہے، زہرا کی آنکھیں سرخ ہیں. یہی تو سبب ہے جب امیر المؤمنین جناب سیدہ کو رسول خدا کے حوالے کرتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ امانت جو آپ نے میرے حوالے کی تھی میں واپس کر رہا ہوں. اندر سے آواز آیا، یا علی میں نے جب امانت آپ کو دی تھی وہ صحیح و سالم تھی، اس کی پسلیاں صحیح تھی، اس کی آنکھوں کا رنگ سرخ نہیں تھا، اس کے بازو پر نشان نہیں تھا. اللہ لعنت اللہ علیہ.